ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے مختلف پہلوؤں پر، آپ کی خدمات دین کے حوالے سے، آپ کی عشق رسالت ماب کے حوالے سے، آپ کی امامت اور خلافت کے حوالے سے، آپ کی صحابیت کے حوالے سے، ہر ایک پہلو پہ گفتگو ہوتی ہے۔ ہجرت کے اوپر بھی گفتگو ہوتی ہے۔ تو میں آج آپ کی ہجرت کے حوالے سے چند کلمات جو آپ نے سفر ہجرت کیا اس کے حوالے سے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر دو تین ایسے باتیں ہیں جو فی زمانہ بھی ہمارے لیے بہت ہی پسندیدہ اور قابل عمل ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، مکمل تلاوت نہیں کی۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اگر تم مدد نہ کرو گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا ہوا؟ ان کی مدد فرمائی۔ خود اللہ نے جب نکالا تھا ان کو کفار نے، آپ دو سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، اور جب وہ فرما رہے تھے اپنے رفیق کو کہ مت غمگین ہو، یقیناً اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے حوالے سے اس وقت چند کلمات میں جس تفسیر کے آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، یہ سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدنا ابوبکر صدیق کی گفتگو ہے جو نبی پاک کے ساتھ ہے۔ اور خلوت خاص میں جو آقا دو جہان ہے سیدنا علی مرتضیٰ اور تاجدار صداقت سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ، اور ان نیاز مندان عزمی نے جو جواب عطا فرمایا، یہ جواب سن کر ہادی کونین نے جن کلمات طیبات سے ان کو نوازا، اس سر نہا سے اس ہستی نے جو پردہ اٹھایا، جو خاندان رسالت کے اسرار و رموز کا رازدار اور امین تھا، یعنی امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اپنی تفسیر میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے نقل کیا ہے، اور اس کو پیر کرم شاہ نصری نے اپنی سیرت کی کتاب ضیاء النبی میں بھی نقل کیا ہے۔ مختصراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی شب سیدنا علی شیر خدا سے فرمایا، اے علی، تم اس بات پر رضامند ہو کہ دشمن مجھے تلاش کرے اور نہ پا سکے اور تجھے پا لے، اور شاید جاہل جلدی میں تمہاری طرف دوڑ کر آئیں اور تمہیں قتل کر دیں، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ تو حضرت علی کہتے ہیں قال بلا یا رسول اللہ ردیت ان تکون روحی لروحک وقاء ونفسی لنفسک فداء۔ یا رسول اللہ، میں اس بات پر راضی ہوں کہ میری روح
حضور کی روح مبارک کی حفاظت میں کام آئے اور میرا نفس حضور کی ذات پر قربان ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ میں زندگی سے فقط اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ حضور کی خدمت میں گزرے، حضور کے اوامر و نواہی کی بجا آوری میں صرف ہو، حضور کے دوستوں کی محبت، احباب کی نصرت اور آپ کے دشمنوں سے. بڑا جملہ سننے والا ہے، آج کل کی بڑی ضرورت ہے. جو غیرت ایمانی رکھتے ہیں انہیں محسوس ہونا چاہیے. ماتے حضور کے دوستوں کی محبت، احباب کی نصرت اور آپ کے دشمنوں سے جہاد کرنے میں بیت جائے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری زندگی آپ کی حکم اور بجا آوری میں گزرے، آپ کی بات ماننے میں گزرے اور آپ کی خدمت میں گزرے، آپ کے دوستوں سے محبت ہو، آپ کے احباب ان کی مدد اور اعانت میں گزرے اور آپ کے دشمنوں سے جہاد کرنے میں بیت جائے. اگرچہ یہ امور نہ ہوتے تو میں ایک لمحے کے لیے بھی اس دنیا میں زندہ رہنا پسند نہ کرتا. مولا علی نے اپنے زندگی کا نصب العین بتا دیا کہ میں کیوں زندہ ہوں یا زندگی سے کیوں پیار ہے. اس لیے کہ آپ کی خدمت میں. باقی آپ نے سن لیا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمایا، سیدنا علی پاک کی جانب مخاطب ہو کے فرمایا، اے ابو الحسن، تیرے اس کلام کی تصدیق لوح محفوظ کے موکلین نے کی ہے. اب میں وضاحت نہیں کروں گا، آپ خود سمجھتے جائیں. تیرے اس کلام کی تصدیق لوح محفوظ کے موکلین نے کی ہے اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو ثواب دارالقرار میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے اس کی مثل نہ کسی نے سنی ہے، نہ دیکھی ہے اور نہ کسی کے ذہن میں اس کا تصور آ سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں یہ جو بات کی ہے نا مولا علی نے، اے علی تو نے جو بات کی ہے نا، اس کے اوپر جو اللہ نے تمہیں ثواب دینا ہے نا، اس کا تو کسی کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مولا علی کے ساتھ گفتگو ہوئی. آگے چلیے. اب ابو بکر صدیق سے گفتگو فرماتے ہیں. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر اردیت ان تکون معی یا ابا بکر تطلب کما اطلب بتعرف بأنك أنت الذي تحملني على ما عليه وتحمل عني أنواع العذاب. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم اس بات پر راضی ہو کہ تم میرے ساتھ ہو، جس طرح میری تلاش کی جاتی ہو اس طرح تمہاری تلاش بھی کی جائے، اور تم اس بات سے پہچانے جاؤ کہ جس دین کی میں تبلیغ کر رہا ہوں اس پر تم نے مجھے پر ابھارا ہے کہ آپ اس کی تبلیغ کریں سمجھانے کے لیے، اور پھر میری وجہ سے تمہیں طرح طرح کے عذاب دیے جائیں. ان جملوں کو ان حالات میں بھی سوچنا آپ نے. میری وجہ سے تمہیں طرح طرح کے عذاب دیے جائیں، کیا تم اس صورتحال پر راضی ہو؟ تو قال ابو بکر یا رسول اللہ، آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، اگر میں اتنی مدت زندہ رہوں جتنی دنیا کی عمر ہے، اس طویل زندگی میں مجھے سخت ترین عذاب دیے جائیں، نہ مجھ پر وہ موت نازل ہو جو مبتلا عذاب کو راحت پہنچاتی ہے،
نہ مجھے ان مصائب سے نجات دی جائے اور یہ سب اذیتیں، جملہ سننا، اور یہ سب اذیتیں کس لیے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، اب ابو بکر تیری صداقت اور تیری محبت پہ قربان فرماتے ہیں یہ ساری اذیتیں حضور کی محبت کے باعث مجھے دی جائیں۔ اگر جاگ رہے ہو تو سن لو، پھر سننا ہونا سن کے سننا ہے تو کھلے رکھ لو۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ سارے عذاب ساری مصیبتیں مجھے اس لیے دی جائیں کہ حضور کی محبت کے باعث ہے، یہ حضور کی محبت کے باعث ہے، تو یہ ساری اذیتیں اور عذاب مجھے اس بات سے محبوب تر ہے، اس بات سے محبوب اچھی بولو، اس بات سے محبوب تر ہے کہ میں آپ کی مخالفت میں، یہ سمجھ گئے ہوتے، میں اذیتیں برداشت کروں کس میں؟ آپ کی محبت میں، اور مجھے یہ بات محبوب تر ہے کہ مجھے پریشان کیا جائے، مجھے عذاب دیا جائے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، اور یہ مجھے محبوب تر ہے، اور یہ بات کہ میں آپ کی مخالفت میں نعمت اور مسرت کی زندگی بسر کروں، یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ فرماتے ہو آپ کی مخالفت کروں اور مجھے بڑی عیاشی والی زندگی، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا کہ کس کو کہاں سے کیا مل رہا ہے، وہ نقصان نہیں دیکھتے پھر کہ ہمیں یہ نقصان ہوگا، ہمیں وہ نقصان ہوگا، ہمارا کھانا بند ہو جائے گا۔ اور صدیق اکبر کا پیغام ہے، سیدنا صدیق اکبر کا پیغام ہے، پوری امت کے لیے ہے۔ فرمایا اگر حضور کی وجہ سے تمہیں تکلیف دی جائے تو تمہیں محبوب ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میں آپ کی مخالفت کروں اور سکھ سے، مزے سے، روپوں پیسوں والی زندگی، مجھے نفع ہی نفع ملے۔ آپ فرماتے ہیں مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ساری تکلیفیں اور اذیتیں مجھے ملے، یہ مجھے آپ کی محبت کے باعث محبوب اتار ہے، اور دنیا کے سارے بادشاہوں کے ملک کا مالک ہوں، اور سارے دنیا کے بادشاہوں کے ملکوں کا مالک ہوں، میرے بیوی بچے سب حضور پر قربان، میرے بیوی بچے سب حضور پر بادشاہی گن کے سارے ملک، کلہ پاکستان نہیں، ہاں کلہ عراق نہیں، کلہ انگلینڈ نہیں، جتنی دنیا ہے سب کا میں بادشاہ بن جاؤں یہ قبول نہیں ہے، ہاں یہ قبول ہے نوکر عاشق مصطفیٰ ہے۔ بچے قربان، نبی پاک نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے دل پر آگاہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ کریم تو ہے ہی، سبحان اللہ، فرمایا میرا اللہ بھی تیرے اس بات پر دل پر گواہ ہے، تو زبان سے نہیں کہہ رہا، دل سے دعویٰ عشق کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زبانی کلامی تو ہر کوئی کلمہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ، زبانی کلامی تو ہر کوئی کہتا ہے، ہم بھی کی طاقت میں نبوت کو مانگتے ہیں، ہم بھی پیار کرتے ہیں، بے شک، ہم پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے، ہمارے کو چھڈ ہے اپنے دل سے پوچھ، سبحان اللہ، نہیں پہنچے۔ اب پارلیمنٹ کیا ہے؟ پارلیمنٹ کوئی بہت ہی ہے، اب پارلیمنٹ ایک ہی ہے، یا خدا کا قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ پارلیمنٹ میں کیا ہوگا اب پتہ چل جائے گا، بس اب نقاب اٹھیں گے، کون کس سے پیار کرتا ہے، کون کس سے محبت کرتا ہے۔ زبان سے ایک جملہ بھی بندہ نہ بول سکے حضور کی عصمت کے لیے، لعنت ایسی زبان پر، ایسی فکر پر، ایسی سوچ پر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ قربان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ سارا کچھ قربان، آرام، سکھ، چین، بیوی، بچے، بادشاہی، ہر چیز قربان ہے، لیکن تیری محبت ہم چھوڑیں گے نہیں، یا رسول اللہ کی محبت چھوڑیں گے نہیں۔ قربان جو کیا بات کر دی ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ تیری اس بات پر تمہارے دل پر آگاہ ہے
تیری زبان پر جو کلام جاری ہوا ہے اس کو تیرے دل سے بالکل مطابق اور ہم آہنگ پایا ہے، اور تجھے میرے لیے بمنزل کان اور آنکھوں کے کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، تو میرے کان بھی ہے، تو میری آنکھیں بھی ہیں۔ بے شک، ہائے ہائے، حضور فرما رہے ہیں صدیق تو میرے کان بھی ہے، بے شک، تو میرے آنکھیں بھی ہیں۔ اے اللہ کے ولی کی یہ شان ہو جائے، اللہ کے ولی کی شان ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اور صدیق تیری عظمت پر قربان ہے، تو کبھی مصطفیٰ کی آنکھیں ہوتا ہے، کبھی کان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نیز جسم سے سر کا، نیز جسم سے سر کا، بدن سے روح کا، جو تعلق ہے وہ تیرا اور میرا تعلق ہے۔ اچھی بولو یار عزیزہ نے بولو حضور نبی پاک فرما رہے ہیں، نبی پاک فرما رہے ہیں، اور یہ سوالوں کو جواب دیا۔ فرمایا صدیق تیری عظمت کا کیا کہنا، تو میرے کان بھی ہے، میری آنکھیں بھی ہے۔ یہاں پر بات ختم نہیں کی، فرمایا جو تعلق جسم کا سر سے ہوتا ہے، سر کا جسم کے سامنے اونچا ہوتا ہے، سب سے اونچا اور گہرا ہوتا ہے، سر کا سب سے اونچا تعلق ہوتا ہے۔ فرمایا اور بدن سے روح کا جو تعلق ہے وہ تیرا اور میرا تعلق ہے۔ جو بدن کا تعلق ہے نا تیرا اور میرا، وہی تعلق ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں اس ٹھکانوں پر جو آگے جو جملے کہنے جا رہا ہوں نا اس کے اوپر آپ سنیں گے اور خوش ہو جائیں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں، لوگ عظم صدیق کے بارے میں کہتے ہیں اللہ ہمارا صاحب کہتے ہیں، میں نے بڑے بڑے ذاکرین کو سنا، بڑے بڑے عالموں کو سنا، ان کے بڑے بڑے عالموں کو سنا، میں سنتا ہوں پتہ کر کو یہ کیا کہتے ہیں۔ ایک بندہ کیا بول رہا تھا کہ اپنے آپ کو چوری کرتا چلا گیا، کہتا ساتھی ہونا، اور یہ بھی کہتے ہیں ساتھی ہونا آگ سے نہیں بچاتا۔ میں نے کہا میں دور نہیں جاتا، میں دور نہیں جاتا، میں قرآن کے پڑھنے والے کی بات کرتا ہوں، میں قرآن کے قاری کی بات کرتا ہوں، میں قرآن کے قاری کی بات کرتا ہوں۔ جو بندہ قرآن پڑھے، نبی پاک کا فرمان ہے جس کے قرآن اس سینے میں آ جائے، جو قرآن